فلم کی شروعات ایک خوفناک منظر سے ہوتی ہے جس میں ایک سوئی ہوئی عورت رونے اور دھاڑنے والی آوازوں کی وجہ سے جاگ جاتی ہے۔ ہماری بچی ہمیں واپس دلا دو، ہماری بچی ہمیں واپس دلا دو کی صدائیں سارے گھر میں گونجنے لگتی ہیں۔ یہ عورت معصوم انسانوں کو جنات، عاصف اور آتماؤں سے چھٹکارا دلانے میں ماہر ہے۔ لیکن آج جو اس کے مہمان ہیں وہ انسان نہیں بلکہ خود جنات ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان جنات کی دنیا سے کوئی ان کا اپنا کھو گیا ہے اور وہ اس کے خالی اور بے جان شریر پر ماتم کر کے اس ماہر عورت سے مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرے سین میں ایک شخص جس کا نام سادات ہے ڈائری میں اپنی کہانی لکھ رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ بچپن سے خوفناک کہانیاں سننے کا عادی تھا، لیکن اس کی زندگی میں گھٹی ایک خوفناک حادثے نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ وہ ناقابل یقین گھٹنا خدا کی طرف سے کوئی معجزہ تھا یا پھر شیطان کی چلائی ہوئی کوئی چال۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کے بہن قادر کی شادی اس کے جگری دوست اورحان سے انجام پائی۔ اورحان اور قادر ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور مرنے کے وعدے کرتے تھے۔ سادات اپنی بہن اور اپنے بہنوئی اورحان کی محبت کو دیکھ کر بہت پرسکون تھا، کیونکہ چند سال پہلے اس کی بیوی ڈلیوری کے دوران شہید ہو گئی تھی اور اسے تحفے میں ایک خوبصورت اور ذہین بیٹا دے کر گئی تھی جس کا خواب تھا کہ وہ پائلٹ بنے۔ سادات کی زندگی میں اب اس کے بیٹے اور اس کی بہن قادر اور اورحان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سادات اور اورحان ایک کوئلے کی کان میں کام کرتے تھے۔ اورحان وہاں پر سپروائزر تھا۔ وہاں پر خلیل نامی ایک شخص بھی کام کرتا تھا۔ اورحان کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی آج اس نے کوئلے کی کان میں سگریٹ پیا تھا۔ اورحان اس پر بہت غصہ کرتا ہے کیونکہ اس کی یہ حرکت سارے مزدوروں کی جان لے سکتی تھی۔ اگرچہ خلیل اس سے یہ کام دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اورحان اسے غصے میں کام سے فارغ کر دیتا ہے۔ رات کو قادر اورحان کو اس یادوں کے درخت کے پاس لے جانے کو کہتی ہے جہاں پر وہ اکثر آیا کرتے تھے۔ وہاں پر قادر اورحان کو بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ خلیل جسے اورحان نے کام سے نکالا تھا ایک مقروض اور غریب شخص تھا۔ کام سے اچانک فارغ ہونے کے باعث وہ زندگی سے مایوس ہو کر رات کو خودکشی کرتا ہے۔ صبح کو خلیل کی بیوی کی چیخوں سے ساری فیکٹری ہل جاتی ہے۔ وہ خلیل کی موت کا ذمہ دار اورحان کو ٹھہراتی ہے اور اسے بددعا دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اس کی زندگی اس کالی مٹی کی طرح سیاہ ہو جائے۔ اسی اثنا میں سادات کو قادر اور اس کے بیٹے کو کار میں شہر جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ قادر ہاسپٹل اپنی پریگننسی کنفرم کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ سادات کو اچانک فون آتا ہے کہ خلیل نے خودکشی کر لی ہے۔ سادات کو خلیل کے ساتھ بہت ہمدردی تھی۔ اس نے اورحان کو خلیل کو نکالنے سے روکا بھی تھا، اس لیے وہ سکتے میں آ جاتا ہے اور جلد بازی میں گاڑی کو موڑتا ہے۔ دوسری سائیڈ سے آتا ہوا ایک تیز ٹرک کار کو کچل دیتا ہے۔ یہ سارے واقعات جس کے مناظر ہم دیکھ رہے تھے دراصل سادات کی ڈائری کے اوراق ہیں۔ سادات اپنی کہانی دوبارہ بتانا شروع کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، اس کی زندگی میں 3 ایسے تاریک لمحات گزرے ہیں جنہیں وہ یاد کرنے سے ڈرتا ہے۔ ایک لمحہ وہ جب اس کی بیوی نے مرنے سے چند منٹ پہلے اپنی بیٹے کا خاص خیال رکھنے کے لیے اسے وصیت کی۔ دوسرا وہ لمحہ جب اس کا بیٹا اس سے مدد کے لیے پکارتا رہا لیکن وہ اس کی مدد نہ کر سکا۔ تیسرا وہ فرائیڈے جب اورحان کے گھر میں سادات نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ سادات کے خیالات کا سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرے سین میں اس کار حادثے کے چند ماہ بعد اورحان کے گھر کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ آج منڈے ہے۔ قادر کی آنکھ کھلتی ہے، وہ روشنی سے ڈرنے لگتی ہے۔ اورحان لائٹ آف کر کے قادر کو حوصلہ دیتا ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ کال پر سادات ہے۔ اورحان کال ریسیو نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کار حادثے میں قادر کی جان تو بچ گئی تھی لیکن اسے اب امنیزیا ہو گیا ہے۔ اس کار حادثے کی وجہ سے اورحان سادات سے ناراض ہے، اس لیے اس نے سادات کی کال ریسیو نہیں کی۔ دوسری طرف سادات کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا مہمت کار حادثے میں بچ تو گیا لیکن وہ اب پیرالائزڈ ہو چکا ہے۔ سادات اپنی بیوی کی قبر پر آ کر اس سے معافی مانگتے ہوئے رونے لگتا ہے۔ واپسی پر وہ اورحان کے گھر جاتا ہے لیکن اورحان اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قادر کی یادداشت چلی گئی ہے
اسے اب ماضی یاد نہیں۔ وہ اورحان کو خوفناک نظروں سے گھورتی ہے۔ سادات کو اپنے گھر میں مہمت اور اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ قادر کو اپنے گھر میں کوئی انجان طاقت کھینچتے ہوئے ایک بند کمرے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب وہ اس دروازے کو مارنے لگتی ہے تو سارے گھر کی بتیاں بند ہونے لگتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ قادر کے جسم میں کوئی پراسرار طاقت جنم لے چکی ہے۔ اورحان اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کمرے کی طرف دوبارہ کبھی نہ آئے، کیونکہ اس کمرے سے قادر کی بری یادیں وابستہ ہیں۔ قادر اس بات کو مان لیتی ہے۔ اس کے بعد اورحان سفید مٹی پر کالے جادو کا منتر پڑھ کر اسے اپنے گھر کے گرد دائرہ بنا لیتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اورحان یا تو قادر کو اپنے گھر میں قید کرنا چاہتا ہے یا پھر یہ سب اس کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے۔ جو بھی ہے، لیکن کوئی پراسرار راز ضرور ہے جو آگے چل کر آشکار ہونا ہے۔ منگل کا دن شروع ہوتا ہے۔ قادر خود کو آئینے میں گھورتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا چہرہ اپنا نہیں۔ کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی اسے پریشان کرتی ہے اور وہ کھڑکی بند کر دیتی ہے۔ دوسرے سین میں اورحان کے ماں باپ کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ اس کا والد کچھ پکا رہا ہے، جبکہ اس کی والدہ پاگلوں کی طرح اورحان اور قادر کی شادی کی تصویر کو دیکھتی ہے۔ کوئی اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ قادر اس کے بیٹے کو زہر دے کر مار دے گی اور اس کا خون چوس لے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اورحان کے گھر کا رخ کرتی ہے، لیکن اس کا شوہر اسے روک لیتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی روحانی طاقت اورحان کی ماں پر حاوی ہونا چاہتی ہے۔ قادر اپنے آپ کو اس گھر میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اورحان کا دیا ہوا سوٹ پہننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کسی چڑیل کا عکس اسے ڈرا دیتا ہے۔ قادر غصے میں آ کر گھر سامان کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے جیسے وہ خود کو یا خود سے جڑی ہوئی کسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آخر کار اسے اورحان اس کے ماں باپ کے ساتھ شادی کی تصویر ملتی ہے۔ قادر اب بھی خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اورحان اسے یہ بتا کر خاموش کر دیتا ہے کہ اس کے والدین اس شادی میں ناخوش تھے۔ اورحان کو باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی ہیں۔ جب وہ باہر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنے اور اپنی ماں کی صورت میں کھڑے ہوئے دو انسان نظر آتے ہیں۔ اس کی ماں خون میں لت پت ہوتی ہے۔ آخر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا، اور یہ کہہ کے کھڑکی بند کر دیتا ہے۔ اورحان کالے بکرے کی بلی دے کر اس کا سر گھر کے باہر دفن کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ کالے جادو سے وابستہ کوئی چیز رکھ دیتا ہے۔ سادات اورحان کی منتیں کرتا ہے کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن اورحان غصے میں اسے دفع ہونے کا کہتا ہے۔ اورحان قادر کو کبھی باہر نہ نکلنے اور کسی سے بات نہ کرنے کو کہتا ہے۔ اب قادر کو اورحان سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اورحان قادر کی تصویر کے آنکھوں پر کالا جادو کر کے اسے جلاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اورحان قادر پر مکمل کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ یہ ایسا راز ہے جو ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ سادات کو اپنے گھر میں دوبارہ ایک خوفناک منظر نظر آتا ہے، جس میں اسے اس کے پیرالائزڈ بیٹے کے ٹھیک ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ ساتھ ہی وہ قادر کو بھی دیکھتا ہے، جو اسے بچانے کو کہتی ہے۔ بدھ کے دن سادات اورحان کو بتاتا ہے کہ اسے دوبارہ قادر خواب میں آ کر بچانے کو کہہ رہی تھی۔ قادر اس کی بھی بہن تھی۔ حادثے میں اس نے اپنے بیٹے کو بھی مفلوج پایا ہے، اس لیے کار حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی بہت متاثر ہو رہی ہے۔ اورحان اسے کہتا ہے کہ سادات نے اس سے اس کی بیوی چھین لی ہے، اس لیے وہ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس کار حادثے میں قادر کی موت ہو گئی ہو، لیکن اگر قادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اورحان کے گھر میں وہ عورت کون ہے؟ قادر اورحان کے کالے جادو کا سامان دیکھ لیتی ہے۔ اسے ایک بدصورت عورت کی شکل میں اپنا عکس اور ماضی نظر آنے لگتا ہے۔ اگرچہ مہمت پیرالائزڈ ہے، لیکن وہ دیوار پر لگ بھگ اسی عورت کا عکس بنا لیتا ہے جو قادر کو نظر آ رہی تھی۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اورحان کے ماں باپ اس کا کوئی راز جانتے ہیں۔ وہ ان کی تصویر پر منتر پڑھ کر ان کی حفاظت کے لیے ان کے کمرے میں آئینے کے پیچھے چھپا دیتا ہے۔ اورحان کی ماں کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قادر کے گھر میں رہنے والی عورت کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ قادر کو خواب آتا ہے کہ اورحان کفن میں لپٹی کسی زندہ لاش کی کھال اتار رہا ہے۔ اس کے پاس 2 لاشیں اور بھی تھیں۔
سادات محمد کی بیماری کو لے کر بہت مایوس ہو چکا تھا۔ وہ میڈیکل سائنس میں یقین رکھتا تھا، لیکن اسے 3 بار نہایت ہی عجیب اشارے ملتے ہیں، جن میں اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے پر بدروحوں کا سایہ ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ محمد کو ویسل اسکالر نامی ایک عالم کے پاس لے جائے۔ پہلی بار اسے ماں کی صورت میں کوئی یہ مشورہ دیتا ہے، دوسری بار ایک دوست کی صورت میں، تیسری بار ایک عورت اس کے غیر موجودگی میں یہ پیغام دے جاتی ہے۔ سادات کو اپنے بیٹے کے صحت مند ہونے کی ایک امید جاگ جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر ویسل اسکالر کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویسل اسکالر پہلے سے محمد اور سادات سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ خدا نے قرآن میں 4 مخلوقات کا ذکر کیا ہے: انسان، فرشتے، شیاطین اور جنات۔ سادات کا بیٹا بدقسمتی سے جنات کے قبضے میں آ چکا ہے، جو تم سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، وہ کئی دنوں سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سادات کو ویسل کے پاس آنے کے جو اشارے مل رہے تھے وہ اتفاق نہیں بلکہ پری پلانڈ تھے۔ سادات اب کسی بھی صورت میں اپنے بیٹے کو صحت مند دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ہر کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ ویسل سادات کو فرائیڈے کے دن دوبارہ آنے کو کہتا ہے۔ ادھر قادر کو تیار ہو جاتا ہے، وہ دونوں بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اورحان کی ماں اچانک نیند سے اٹھ کر باتھ روم میں آئینے کے پیچھے چھپائے ہوئے اورحان کے عملیات نکال کر اسے ٹوائلٹ میں ڈسپوز کر کے رونے لگتی ہے اور اپنے شوہر کو اورحان کو اپنے پاس لے آنے کی ضد کرتی ہے۔ آج فرائیڈے کا دن ہے۔ اورحان قادر کی وجہ سے بہت خوش ہے۔ وہ سادات کو گھر آنے کی دعوت دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ سب پرانی زندگی کی طرح اب ایک ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں گے۔ سادات کو اورحان کے لہجے میں اچانک بڑی تبدیلی خواب کی مانند لگتی ہے۔ ویسل اسکالر کے گھر ایک پراسرار خاتون داخل ہوتی ہے۔ یاد رہے، یہ وہی عورت ہے جو فلم کی شروعات میں دکھائی گئی تھی اور جس کے پاس جنات کا ایک وفد مدد کے لیے آیا تھا۔ وہ ویسل کو سادات کے دروازے پر آنے کی خبر دیتی ہے۔ جب سادات اور محمد آ جاتے ہیں تو وہ محمد پر تنتر منتر کرنے لگتی ہے، جس کے دوران فلم اسکرین پر قادر اور اس کے عکس میں نظر آنے والی بدصورت عورت بھی دکھائی جاتی ہے۔ تنتر منتر کے بعد محمد کی آواز واپس آ جاتی ہے، لیکن اس کا جسم ابھی تک پیرالائزڈ ہے۔ ویسل اسکالر سادات کو بتاتا ہے کہ جنات آج کی رات اس سے ایک کام کروانا چاہتے ہیں۔ وہ سادات کو کہتا ہے کہ اورحان کے گھر کے ایک کمرے میں جیولری کے سیٹ کی طرح ایک نقش پڑا ہے، جسے اسے آگ میں جلانا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلم کی شروعات میں جنات جس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے وہ اورحان کے گھر میں قید ہیں، جہاں پر جنات جانے سے قاصر ہیں، کیونکہ اورحان نے اس گھر کی حفاظت کے لیے بہت سارے جتن کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ بچی کون ہے؟ کیا وہ قادر خود ہے؟ اب تک ہمارے پاس اس سوال کا جواب موجود نہیں۔ ادھر اورحان کی ماں عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہیں۔ وہ ایک بھاری پتھر اٹھا کر سب سے پہلے مرغیوں کو، اس کے بعد اپنے سوئے ہوئے پتی کو قتل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد فون کر کے اورحان کو مدد کے لیے پکارتی ہے۔ اورحان فوراً اپنے گھر کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے اور ادھر سادات کو اورحان کے گھر میں داخل ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ان جنات کا پلان ہے جو اپنی مفاد کے لیے ان سب کو استعمال کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں، انہوں نے اورحان کی ماں کو پزیسڈ کر کے اس کے باپ کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اورحان جیسے ہی اپنی ماں باپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اسی وقت سادات بھی اورحان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اورحان اپنے والدین کی بھیانک موت دیکھ کر شیاطین کا پلان سمجھ جاتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سادات اورحان کو پکارتا ہوا اس بدبودار کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جسے اورحان کالے جادو کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہاں پر سادات کفن میں لپٹی اور جلی سڑی قادر کی لاش کو دیکھ کر ساری کہانی سمجھ جاتا ہے۔ اگرچہ قادر کے دوسرے روپ میں ایک عورت بھی اس گھر میں موجود ہے اور وہ سادات کا پیچھا کرتے ہوئے اس کمرے تک آ جاتی ہے، لیکن سادات اسے دیکھنے سے قاصر ہے کیونکہ وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں تھی۔ سادات جیسے ہی اس پر پڑا ہوا عملیات کا تعویذ جلاتا ہے، کمرے میں پڑی ہوئی ساری کالے جادو سے منسلک چیزوں کو آگ لگ جاتی ہے، ساتھ ہی پاس کھڑے ہوئے قادر کے روپ میں چڑیل کی کھال بھی جلنے لگتی ہے اور اسے اس کی دنیا کے لوگ واپس لے جاتے ہیں۔ اورحان بھی وہاں پہنچتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہاں پر ساری کہانی کے راز آشکار ہوتے ہیں۔ دراصل قادر کی اس کار حادثے میں موت ہو چکی تھی، لیکن اورحان جو اپنی پتنی کے عشق میں پاگل تھا اس موت کو قبول نہیں کرتا۔
وہ اس کی لاش کو قبر سے نکال کر گھر لے آتا ہے اور اسے زندہ کرنے کے لیے شیاطینوں کو پکارتا ہے۔ اب اس کی بیوی تو زندہ نہیں ہو سکتی تھی، جنات کی دنیا سے وہ ایک جننی کو قابو کر کے اسے اپنی پتنی کے روپ میں ڈھال کر اپنے گھر میں قید کر لیتا ہے۔ اس جننی کے ماں باپ اسے ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اورہان کے کیے ہوئے جادو کے دائرے کی وجہ سے وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے انہیں انسانوں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ فلم کی شروعات کے سین کا تعلق بھی اس جنات کی تلاش سے منسلک تھا۔ وہ اورہان کے گھر تک پہنچنے کے لیے سادات کو استعمال کرتے ہیں، اورہان سے انتقام لینے کے لیے اس کے ماں باپ کو بری طرح قتل کر دیتے ہیں۔ اورہان اور جنات کے درمیان یہ جنگ وہ جیت کر آخرکار وہ اپنی بچی کو واپس لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سادات لکھتا ہے کہ اس فرائیڈے کے 2 ہفتے بعد اورہان بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی پتنی سے ملنے کے لیے خود کو ہی مار ڈالا تھا، لیکن نہیں۔ فلم کی فائنل سین میں اورہان کو اپنی پتنی کی قبر پر زندہ دکھایا جاتا ہے اور کوئی عورت اسے پیچھے سے پکارتی ہے۔ اسی وقت فجر کی اذان کی صدا گونج اٹھتی ہے اور سجن سیریز کا یہ تیسرا پارٹ سجن کے اگلے پارٹ کے جھلک دکھا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوستو، اس فلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی امانت ہیں۔ ہمارے پیارے اپنے یا غیر سب اللہ کی امانت ہیں، جیسا کہ یہ طے ہے کہ ایک دن اللہ اپنی امانت واپس لے لے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اپنے پیاروں سے اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی کہ ہم بعد میں ان کی جدائی برداشت کر سکیں۔ دیوانگی اور پاگل پن کو اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے جنات اور انسانوں کی دنیا کو الگ الگ کر کے بنایا ہے۔ جیسا کہ جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے بلا شبہ وہ انسانوں سے طاقتور ہیں، اس لیے انہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے ہرگز چھیڑنا نہیں چاہیے، ورنہ کوئی بھی بھیانک انجام ہو سکتا ہے، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سندھی ایکسپلینر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب، لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں۔ اور اگر کسی بھی فلم کی کہانی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا نام کمنٹ باکس میں مینشن کریں، میں آپ کی خاطر اس کی ایکسپلینیشن کی ویڈیو بنا کر اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اگر آپ کو سجن سیریز کے دوسرے پارٹس کا خلاصہ دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس کو فالو کریں۔ شکریہ۔